حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ ہم سب کا جو رب ہے، ہم سب کا جو خالق اور مالک ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، جسے ہم سب اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اللہ کے کیا معنی؟ اور اگر ہم اپنی ذات سے یہ پوچھیں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ ہم اللہ کی کتنی تعریف کر سکتے ہیں، کتنے وقت ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ماں کو پوچھیں کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، تو وہ 1 گھنٹہ کم سے کم اپنے بیٹے کی تعریف بیان کر سکتی ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، تو گھر کا سارا کام 1 گھنٹے میں سمجھا سکتی ہے۔ لیکن جب اسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ پتہ نہیں کیسا ہے۔ بس اللہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کتنی قدرت کے مالک ہیں؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور ہم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ اس پر ہمیں یقیناً افسوس ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں کو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، کوئی چیز کیسے پکائی جاتی ہے اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی کوئی کمپنی چلاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، آج ہم اسی اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور پہچاننے کی ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی معاف فرمائے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ کوئی اگر ہم سے یہ پوچھ لے کہ تم جو اللہ اللہ کرتے ہو، کہتے ہو، اس اللہ کے کیا معنی ہیں، اس اللہ کا کیا مطلب ہے، تھوڑی دیر میں ابھی اس کا جواب دوں گا، لیکن اس جواب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے اس بیان کو آپ بند کریں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کیا جواب ملتا ہے۔ ہمارے جواب کے سننے سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور آپ کا دل کیا جواب دیتا ہے سنیں۔ اگر کوئی جواب نہیں بنتا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اب تک لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سورہ لقمان کی 27ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے درخت کاٹ کر ان کے قلم بنا دیے جائیں، دنیا کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنائے جائیں تو کتنے قلم بنتے ہیں؟ سینکڑوں درخت، لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، اور ان سب کا قلم بنایا جائے۔ پھر سیاہی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان البحر مدادا، کہ سمندر کو سیاہی اللہ بنا دیں، اور صرف ایک سمندر نہیں، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کی سیاہی، اور صرف یہ 7 نہیں بلکہ 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ سمندر ایسے، تو ان کی سیاہی بنا دی جائے، اس کو انک بنا دیا جائے، اور پھر لکھنا شروع کرے، اور سب مل کر لکھنا شروع کریں،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو انسان آنے والے ہیں وہ سب بیٹھ کر، سارے فرشتے بیٹھ کر اور سارے جنات بھی اس میں لگ جائیں اور ہم اپنے علم کے مطابق لکھنا شروع کریں، سب لکھتے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے اور سارے درخت کے قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اتنے سمندر اور لے کر آؤ، لکھنا شروع کرو تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ہم تعریف، اللہ کی ہم بڑائی کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور ہم کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ تو لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں، میں کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئندہ بھی کتاب اٹھا کر دیکھنے کی توفیق ملے۔ بہت آسان کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، یہ سارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے اور اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے چوتھے جلد میں پہلا صفحہ ہے، اس کے اندر حضرت نے یہی سوال قائم کیا ہے کہ لفظ اللہ کے کیا معنی، تو حضرت نے جواب دیا اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہوں۔ یہاں دو لفظ ہیں، یہ ایک واجب الوجود ہونا اور دوسری چیز ہے تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہونا۔ اب واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی جس کا موجود ہونا ضروری ہو، واجب ہو، اور جس کا نہ ہونا یہ محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ کیا معنی ازلی کے؟ جس چیز کی کوئی انتہا نہیں، جو ہمیشہ سے رہے، تو اس کو ازلی اور ابدی کہتے ہیں۔ اور وہ خود بخود موجود ہوگا، جو واجب الوجود ہوگا وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھے، اور جب کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ تو واجب الوجود ہونا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو ہے صفات کمالیہ۔ اب صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت جو بھی کسی بھی چیز کی حالت کو یا کیفیت کو بیان کرے۔ جیسے پانی ایک چیز ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، میٹھا ہونا یہ پانی کی صفت ہے۔ زید گورا ہے اور کالا ہے، تو یہ گورا ہونا، یہ کالا ہونا یہ صفت ہے۔ تو صفات کمالیہ جو کامل صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں، جو واجب الوجود ہوگا اور جو صفات کمالیہ جس کے اندر موجود ہوں۔ اب صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قدرت کا ہونا، یعنی ساری کائنات کو چلانے کی طاقت اور قدرت، اور علم کا ہونا، ساری چیزوں کو جانتا ہو، سمع بصر ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، اور اسی طرح رازق رزق دینے والا اور عزت دینے والا، ذلت دینے والا، یہ سب صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ بے شمار ہیں۔ تو صفات کمالیہ بھی ہو اور واجب الوجود ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں، تو آپ یہ بیان کریں کہ لفظ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو اور جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہو، جس کے اندر تمام صفات کمالیہ ہوں۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا تاکہ میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ لفظ اللہ یہ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً
690 پر 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اگر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا وہ دونوں بھی لے لیا جائے تو کل 700 مرتبہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال ہوا ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جو ہیں چاہے وہ 99 ہو، 90 پر 9 ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ سب صفاتی نام ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قرآن مجید کو نچوڑا جائے تو جو ایک قطرہ نکلے گا وہ اللہ کا لفظ ہوگا، یعنی اللہ کا لفظ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں معرفت نصیب فرمائے۔ اس وقت لاک ڈاؤن ہے، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال کریں، غنیمت سمجھیں، اپنے آپ کو بھی بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کی فکر کریں، خاص کر بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ اس سے پہلے مصروف رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا، لیکن بہت سارے کاموں سے اللہ نے فارغ کر کے گھروں میں بٹھایا ہے۔ تو اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، کلمہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، اور ان کی تربیت کی ہم سب فکر کریں۔ کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو نصیحت کریں، کوئی نہ کوئی کتاب روزانہ پڑھیں، چاہے فضائل اعمال ہو یا کوئی اور کتاب ہو، سنتوں کی کوئی کتاب ہو، تعلیم الاسلام ہو، اس طرح کوئی نہ کوئی کتاب روزانہ عشاء کے بعد جب سونے کا وقت ہو تو 10 منٹ بیٹھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا